بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا۔ باب فی وقت الصبح۔ کتاب الصلاۃ کا یہ 10واں باب ہے، جس کے اندر صبح کے وقت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ مسنون وقت صلاۃ کون سا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مصنف جو ہے اوقات صلاۃ میں جمہور کی مذہب کی تائید کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جو جمہور کا مذہب ہے فجر کی نماز کو غلس میں پڑھنا، تو اس کی تائید کر رہے ہیں۔ تو یہ تو مقصود مصنف ہے، اور اس بات ترجمہ تو واضح دونوں حدیثوں میں کہ غلس بھی وقت صبح ہے اور اسفار بھی وقت صبح ہے۔ فقہ الحدیث میں جو ہے وہ اختلاف ہے فقہاء کا وقت افضلیت صبح کا کہ وہ کون سا ہے، غلس ہے یا کیا ہے، اسفار ہے۔ جمہور کے ہاں وہ غلس ہے اور احناف کے ہاں کیا ہے، اسفار۔ جمہور کی دلیل باب کی پہلی روایت ہے جو فعلی روایت ہے، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ۔ یہ روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ غلس میں نماز پڑھنا کیا ہے، بہتر۔ ایک روایت پیچھے بھی گزری ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو آخری نماز تھی، یعنی آپ نے اسفار بھی کیا اور غلس میں بھی پڑھی، لیکن آخر میں جو آپ کی نماز تھی وہ غلس میں تھی، تو اس سے بھی جمہور نے استدلال کیا ہے کہ غلس میں نماز پڑھنا کیا ہے، بہتر ہے۔ حدیث نمبر 394 ہے، اس کے الفاظ ہیں ثم كانت صلاته بعد ذلك التغلیس حتى مات ولم يعد الى ان يسفر۔ تو اس سے بھی جمہور نے غلس پر کیا کیا ہے، استدلال کیا۔ احناف کے دلائل بھی متفرق ہیں۔ ایک دلیل احناف کی یہ باب کی دوسری روایت اسبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجورکم، تو سنن کی جو روایات ہیں ان کے اندر ہے اسفروا بالصبح للصبح۔ ایک تو یہ دلیل ہے، اور احناف کی دوسری دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے غیر وقت میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھی، الا صلاتین، ہاں 2 نمازیں آپ نے پڑھی ہیں۔ اس کے اندر ایک مزدلفہ میں جو مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا، اور ایک انہوں نے فرمایا کہ صلی الصبح لغیر میقاتہا، اور مسلم کے الفاظ میں یہ ہے کہ بغلس، غلس میں آپ نے فجر پڑھی، تو کوئی غلس میں پڑھنا یہ غیر وقت میں پڑھنا ہے، تو عام وقت پھر اسفار ہو گیا۔ 2 دلیلیں ہو گئی۔ تیسری دلیل ابراہیم نخعی کی روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ مجتمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء، اصحاب رسول کسی چیز پہ اتنا جمع نہیں ہوئے جتنا وہ تنویر پر اور اسفار پر جمع ہوئے، تو پتہ چلا کہ اسفار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایسے ہی غیر سنن کی جو روایات ہیں ان کے اندر بھی
یہ ہے کہ فجر کو جو ہے نا یہ مؤخر کرو، روشن کرو، تو لہٰذا اس لحاظ سے تنویر جو ہے یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ امام طحاوی کی رائے اور ابن قیم کی رائے یہ ہے رحمہ اللہ کی کہ ابتدا غلط سے ہو اور انتہا کس میں ہو، اسفار میں ہو۔ اب وجہ ترجیح جو دلائل احناف ہے اس میں ایک وجہ ترجیح یہ ہے کہ احناف کی جو روایات ہیں یہ قولی ہے، سمجھ آ رہی، اور جمہور کی جو روایت ہے وہ فعلی روایت ہے، ما یعرفن من الغلس، اور بعض نے وہ ما یعرفن من الغلس جو ہے یہ ادراج بھی، مدرج روایت بھی بنائی ہے کہ اثر روایت ادھر ختم ہو جاتی ہے، متلففات بمروتہن، آگے راوی کی تشریح ہے کہ ما یعرفن من الغلس۔ ایک تو وجہ ترجیح یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بیان جواز ہے، بیان جواز پر محمول ہے کہ غلس میں بھی نماز پڑھنا کیا ہے، جائز ہے۔ تیسری احناف یہ کہتے ہیں، یعنی تطبیقا بین الاحادیث، کہ اس وقت ضرورت تھی، سمجھ آ رہی، اس لیے چونکہ عورتیں آتی تھی تو اس لیے غلس میں بنا بر ضرورت کی پڑی جاتی تھی۔ اور چوتھا جو ما یعرفن من الغلس ہے تو اس کا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ چونکہ مسجد نبوی تو ایک چھپر تھا، تنگ جگہ تھی، تو اس تنگی کی وجہ سے سمجھ آ رہی ما یعرف نہ تھا، یعنی وہ غلس گویا کہ خود مسجد کا تھا، جگہ تنگ ہونے کا تھا، تو اس پر کیا کیا جائے گا، محمول کیا جائے گا۔ یعنی ینصرف النساء کا معنی یتفرغن من الصلاۃ، عورتیں نماز سے فارغ ہوتی اور پھر اندھیرا ہوتا تو اس کے اندر پھر وہ پہچانی نہیں جاتی تھی، تو بنا بر مسجد کے اندر کے اندھیرے کے۔ اور پانچویں احناف کی وجہ ترجیح یہ ہے کہ اسفار اور اسباح کے اندر فائدہ ہے، تکثیر جماعت ہے، اور غلس کے اندر تقلیل جماعت ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے اس پر محمول کرنا بہتر ہے کہ یعنی یہ زیادہ بہتر ہے کہ کس میں پڑھی جائے، روشنی کے اندر پڑھی جائے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا ترجمۃ الحدیث کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے، فینصرف النساء، عورتیں واپس ہوتی، دونوں ترجمے کیے گئے اس کے، یعنی گھروں کو واپس ہوتی یا جیسے دوسرا بتایا کہ فارغ ہوتی عورتیں نماز سے، متلففات بمروتہن، اپنی چادروں کو انہوں نے اپنے اوپر لپیٹے ہوئے ہوتا، متلفعات بھی پڑھا گیا، متلففات بھی پڑھا گیا ہے، پھر دونوں کا معنی ایک بھی بتایا گیا ہے، اور بعض نے فرق بھی کیا ہے کہ متلفعات کے اندر جو ہے وہ چہرہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور متلففات کے اندر چہرے کا ڈھکا ہونا ضروری نہیں، یعنی سر تو ڈھکا ہو باقی چہرہ ڈھکا ہو یا نہ ہو، تو یہ دونوں باتیں یعنی یہ عام ہے۔ ما یعرفن وہ غلس کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی، تو عدم معرفت کس کی ہے، جنس کی ہے یا اشخاص کی ہے؟ حضرت نبوی کی رائے یہ رحمہ اللہ کی کہ یہ جنس کی ہے، یعنی یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن اس کا جواب دیا ہے علماء نے کہ نہیں، ابن حجر وغیرہ نے، کہ جنس کی نفی نہیں، کیونکہ پھر تو ما یعلم نہ ہوتا، معرفت کا تعلق جزیات سے ہے، اجناس سے نہیں، وہ تو علم ہوتا پھر۔ تو عدم معرفت سے مراد شواذ اشخاص کی نفی ہے،
یعنی یہ نہیں پتہ چلتا مثلا کہ یہ ختیجہ ہے یا زینب ہے، متعین نہیں ہوتا تھا۔ تو فی نفسی یہ تو پتہ چل جاتا کہ یہ عورت ہے، لیکن آگے کون سی عورت ہے مدلول کے لحاظ سے اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو بہرحال ما یعرفن من الغلس، تو ہم نے اس کا جو جواب دیا وہ گزر چکا ہے کہ فارغ ہوتی عورتیں نماز پڑھ کے تو اس میں پھر ان کی تعیین نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ کون کون سی عورت ہے۔ اب یہاں پہ اشکال ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے صحابی کہتا ہے یعرف احدنا جلیسہ، کہ ہم میں سے ایک اپنے جلیس کو جان لیتا، اور یہاں پہ یہ ہے کہ ما یعرفن، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ معرفت کا تعلق رجال سے ہے چونکہ وہ قریب ہوتے تھے، اور عدم معرفت کا تعلق نساء سے ہے چونکہ وہ بعید اور پیچھے ہوتی تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے دونوں کے اندر کیا ہو جائے گی، تطبیق ہو جائے گی۔ اچھا جی، اگلی روایت دیکھیں جو حناف کی دلیل ہے، رافع بن خدیج کی روایت ہے، فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح روشن کر کے پڑھو کیونکہ وہ تمہارے اجور کے لیے زیادہ بڑی چیز ہے، یا پھر آپ نے فرمایا اعظم للاجر۔ جی چلے آگے چلے۔ باب فی المحافظۃ علی الصلاۃ، پیچھے اوقات صلاۃ کا جو مسنون وقت تھا، یعنی نمازوں کے جو مسنون اوقات تھے ان کو بیان کیا، واجبی اوقات بھی اور مسنون اوقات بھی۔ اب مستحب جو عمل ہے اوقات صلاۃ کے حوالے سے یا اوقات مستحب کی رعایت، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی مسنون اوقات کا ذکر پیچھے ہو گیا، مستحب اوقات، لیکن اب اس کی حفاظت کرنا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز کے اندر مستحب اوقات کی رعایت کرنی چاہیے۔ باب فی المحافظۃ علی الصلوات، تو جب مستحب اوقات کی رعایت ہوگی تو واجب کی، مسنون کی خود بخود کیا ہو جائے گی، رعایت ہو جائے گی۔ اوقات مستحبہ کیا ہیں وہ پیچھے گزر چکے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ فجر کے اندر ہمارے ہاں اسفار، جمہور کے ہاں غلس، ظہر کے اندر شوافے کے ہاں مطلقاً تعجیل، باقی جمہور کے ہاں ابراد اور تعجیل شتاء اور صیف کے حوالے سے فرق تھا۔ باقی عصر کے اندر مثلین سے یا مثل سے، سمجھ آ رہی ہے؟ اختتام مثل سے یا مثلین کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے، تو اس کے اندر پھر یعنی عصر کا جو وقت ہے قبل اسفرار الشمس، اور پھر مغرب کے اندر بھی سب کے یہاں تعجیل ہے، عشاء کے اندر بھی حناف کے یہاں تاخیر ہے، سمجھ آ رہی، اور جمہور کے یہاں اس کے اندر کیا ہے، احناف اور نابلہ کے یہاں، بلکہ مالکیہ کے یہاں بھی ایک روایت میں یہ ہے کہ تاخیر ہے، اور شوافے کے یہاں اس میں کیا ہے، تعجیل ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا مقصود مصنف محافظت علی الصلاۃ کی وضاحت ہی ہے، اس بات ترجمہ بھی واضح ہے۔ ترجمۃ الحدیث دیکھیں، اصول حدیث میں بھی ایک بات ہے، عبداللہ ابن الصنابحی نظر آ رہا ہے، یہ ابن کا لفظ غلط ہے، یہاں پہ اصل لفظ ہے ان عبداللہ الصنابحی۔ ترمذی شریف میں آپ پڑھیں گے، سمجھ آ رہی، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ 3 نام ہیں، 3 قسم کے بندے ہیں، ایک ہے عبداللہ الصنابحی، ایک ہے ابو عبداللہ الصنابحی،
ابو عبداللہ الصنابحی جو ہے یہ عبداللہ ابن مسلمہ تابعی ہے، ان کی ملاقات نبی علیہ السلام سے نہیں ہوئی، آپ فوت ہو گئے تھے۔ تو ابو عبداللہ الصنابحی تابعی، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے عبداللہ الصنابحی، عبداللہ الصنابحی یہ صحابی ہے۔ اور تیسرا ہے ایک آدمی جس کا نام صنابح ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہاں پہ امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ یہ ابو عبداللہ الصنابی ہے، یعنی تابعی ہے، لیکن امام ترمذی کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ عبداللہ الصنابحی ہے، عبداللہ الصنابحی ہے۔ بہرحال اس نام کے مدلول میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہے، صحابی ہے یا تابعی ہے۔ تو ان عبداللہ الصنابحی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ زام ابو محمد صحابی نے گمان کیا کہ وطر کیا ہے، واجب ہے۔ قال عبادۃ بن صامت، حضرت عبادہ بن صامت نے کہا ابو محمد جھوٹ بولتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے 5 نمازیں اللہ نے ان کو فرض کی ہے، من احسن وضوء، جس نے ان کا اچھا وضو کیا، وصلی لوقت، نہ اپنے وقت میں ان کو ادا کیا، ان کے رکوع اور ان کی خشوع کو پورا کیا، تو کان لہ علی اللہ، تو اللہ پر اس کی یہ ذمہ ہے اس کی طرف سے عہد کہ اللہ اس کو معاف کرے گا، اور جس نے ایسے نہیں کیا تو نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے ذمہ کوئی وعدہ، اگر چاہے بخش دے، اگر چاہے اس کو کیا کرے، عذاب دے۔ اچھا، یہاں پہ ایک فائدہ جو اصول حدیث کے حوالے سے ہے کہ وطر واجب ہے یا فرض ہے یا نفل ہے، تو وطر کی فرضیت کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، واجب یا نفل ہونے میں اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں وطر واجب ہے، سمجھ آ رہی، اور جمہور کے ہاں وطر کیا ہے، سنت ہے۔ اب یہاں پہ احناف کی دلائل اپنی جگہ پہ کئی ہیں، الوطر واجب کے لفظ بھی ہیں، الوطر حق کے بھی لفظ ہیں، من لم یوتر فلیس منا کے بھی لفظ ہیں، تو عدم ادائیگی پر تحدید ہے، ڈراوا ہے، تو یہ واجب ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہاں پہ بھی زام ابو محمد ان الوطر واجب، یہ بھی احناف کی دلیل ہے۔ پیچھے جو حضرت ابو عبادہ نے اس کو رد کیا تو وہ اجتہاد سے رد کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اجتہاد ان کا یہ تھا کہ نمازیں تو 5 ہیں تو وطر واجب ہوگا، تو پھر یہ تو 6 بن جائیں گی، سمجھ آ رہی؟ حالانکہ واجب جو کہا جاتا ہے تو عمل کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، گو کہ واجب کا اطلاق فرض پہ بھی ہوتا ہے، لیکن اصل واجب وہ ہوتا ہے جو عملاً فرض ہو، دلائل کے لحاظ سے وہ فرض نہ ہو، اس کا درجہ اس سے کم ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے امام صاحب کا ایک واقعہ منقول ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ نمازیں کتنی ہیں، تو امام صاحب نے فرمایا 5، اس نے کہا وطر، تو آپ نے فرمایا فرض ہے، پھر اس نے کہا نمازیں کتنی ہیں، امام صاحب 5، اس نے کہا آپ وطر، آپ نے کہا فرض ہے، تو 3 دفعہ یہی کہا۔ تو مقصد امام صاحب کا یہ تھا کہ فرائض تو 5 ہی ہیں لیکن وطر بھی عملاً فرض ہے، اور ویسے بھی یہ قول مبنی پر احتیاط ہے، لہذا اس لیے اس کو اسی انداز سے لینا چاہیے۔ ثمرہ اختلاف قضاء میں نکلے گا کہ واجبات کی قضاء ہے لیکن سنن کی قضاء نہیں۔ اچھا جی، اگلی روایت میں آ جائیں، اس میں بھی اصول حدیث کے حوالے سے دیکھیں ذرا۔ پہلی جو روایت ہے اس کے اندر قاسم نقل کر رہے ہیں عن بعض امہاتی، نزل آ رہے عن بعض امہاتی عن ام فروہ، اور مصنف کے استاذ بھی 2 ہیں، محمد بن عبداللہ الخزائی اور عبداللہ ابن مسلمہ، تو مصنف نے دونوں روایتوں کے فرق کو بھی بیان کیا ساتھ ساتھ،
دیکھیے خزائی نے جب نقل کیا نا اس کو دوسری لائن میں نظر آ رہا ہے، تو اس نے عن القاسم بن غنام عن عمت یقال لها ام فروہ یہ بیان کیا، یعنی بعض امہاتی کے واسطے کو اس نے کیا کر دیا، حذف کر دیا۔ ایک فرق تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ کہ خزائی نے اس کی وصف بیان کیا ہے ام فروہ کا عن عمتن، کہ وہ اماں ہے اس کی قاسم کی۔ دوسرا یہ فرق بیان کی، دوسرا یہ کہ قد بایات النبیہ، یہ وصف بھی بیان کیا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہے، جبکہ عبداللہ ابن مسلمہ کی روایت کے اندر یہ اوصاف موجود نہیں تھے۔ یہ ام فروہ انصاریہ ہیں یا پھر ام فروہ اخت ابی بکر صدیق ہے، دونوں قول ہے اس کے اندر۔ راجح یہ ہے کہ یہ اخت ابی بکر صدیق نہیں ہے، 12 صحابیہ رسول ہے۔ تو کہتی ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سے اعمال افضل ہے، آپ نے فرمایا وقت میں نماز پڑھنا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو افضل الاعمال جو چیز ہے وہ کیا ہے، نماز کو اپنے وقت میں کیا کرنا، ادا کرنا۔ اور پھر صحابی نے پوچھا ثم ایٌ، پھر کون سا، تو آپ نے فرمایا بر الوالدین۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سب سے کیا ہے، افضل ہے۔ تو نماز کو افضل اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ عبادات میں افضل ہے، باقی عقائد کے اندر تو پھر ایمان سب سے افضل ہے، قلبی جو عبادات ہیں ان میں ایمان سب سے کیا ہے، افضل۔ جہاد چونکہ افضل الاعمال علی الاطلاق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ضرورت کی بنا پر ہے، بنا بذاتی مقصود نہیں ہے، تو اس لیے اس کا درجہ بعد میں ہے۔ باقی نماز کے بعد افضلیت صلاۃ کے بعد تعلیم کا درجہ زیادہ ہے یا عبادت کا، جہاد کا درجہ زیادہ ہے؟ تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ تعلیم کا درجہ زیادہ ہے، امام احمد کی رائے یہ ہے کہ جہاد کا درجہ زیادہ ہے، نماز کے بعد کس چیز کا درجہ ہے، تعلیم کا یا جہاد کا۔ جی اگلی روایت دیکھیں، یہ حضرت فضالہ سے کہتے مجھے نبی علیہ السلام نے سکھایا، اور جو چیزیں مجھے آپ نے سکھائیں فکان فی ما علمنی، وہ یہ بھی تھا کہ حافظ علی الصلوات الخمس، پانچوں نمازوں کی محافظت کرنا۔ محافظت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سنن اور آداب کی بھی رعایت کی جائے۔ قال فرماتے میں نے کہا کہ حاضی ساعات، یہ جو اوقات ہیں نمازوں کی، ان میں میرے لیے اشغال ہیں، کام کاج ہے، میرے لیے مشکل ہے، تو مجھے حکم دیجئے کوئی ایسی بات کا جو جامع ہو، اذا انا فعلت، جب میں اس کو کروں تو میری طرف سے وہ کفایت کر جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مصروف آدمی ہوں تو اس طریقے سے 5 نمازیں رعایت کر کے باجماعت پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 2 عصر کی حفاظت کر لے۔ کہتی ہے وما کان میں لغت نا، یہ لفظ ہماری لغت سے نہیں تھا۔ میں نے کہا مل عصران، آپ نے فرمایا ایک نماز طلوع شمس سے پہلے اور ایک غروب شمس سے پہلے۔ تو یہ آپ نے اس کے لیے کیا کر دی، تخفیف کر دی۔ اب یہاں پہ یہ اشکال ہے کہ یہ تخفیف ہر مجبور آدمی کے لیے یا صرف ان کے لیے ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ تخفیف نہیں ہے، یہ علاج پر معمول ہے، کہ جب ان کی محافظت ہوگی تو باقیوں کی بطریق اولا کیا ہو جائے گی، محافظت ہو جائے گی۔ اور بعض نے کہا نہیں تخفیف ہی ہے، مجبور آدمی تخفیف کرے، یعنی اس کے حق میں یہ ہے کہ چلے اگر مجبوری ہے تو پھر کم از کم یہ نمازیں، چونکہ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے تو اس لیے ان کی حفاظت ضرور کرے۔ باقی کیا نبی علیہ السلام امت کے حق میں شریعت کا کوئی حکم معاف کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ سمجھ آ رہی؟ اس میں حضرت سیوطی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اسلام لاؤں گا لیکن میں نے نمازیں جو ہے نا وہ نہیں پڑھنی، سمجھ آ رہی، یا 2 نمازیں پڑھنی، تو 2 نمازیں پڑھنی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 2 نمازیں پڑھ اسلام لے۔ تو گویا کہ آپ صاحب شریعت ہیں، تو آپ اگر کسی کے حق میں کوئی حکم ختم کریں تو وہ ختم کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ
یہ ایسے نہیں ہے، راجی یہی ہے کہ آپ نہیں ختم کر سکتے، اصل میں یہ علاج پر محمول ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تدبیر پر محمول ہے کہ چلو 2 پڑھے گا تو ایسے ایسے باقی بھی پڑھنے لگ جائے گا۔ جی چلے اگلی روایت دیکھیں۔ سال اور رجل من اہل البصرہ، ایک آدمی نے ان سے اہل بصرہ سے پوچھا، فقال، آپس وہ کہنے لگا، اخبرنی ما سمیتا، کہ مجھے کوئی خبر دیجئے وہ بات جو آپ نے نبی علیہ السلام سنی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سنا، فرما رہے تھے جہنم میں نہیں جائے گا وہ آدمی جس نے فجر کی نماز پڑھی ہو اور عصر کی پڑھی ہو۔ قالا، تو آگے سے یہ آدمی کہنے لگا، انت سمیت منہ، آپ نے سنا ہے نبی علیہ السلام سے 3 دفعہ کا؟ انہوں نے کہا ہاں، یعنی تاکید ہوتی تھی، اور یعنی دفع شک بھی ہو سکتا ہے اور اظہار خوشی بھی ہو سکتا ہے، اچھا آپ نے سنا ہے۔ قال نعم کل ذالک یقول، ہر دفعہ وہ کہتے تھے صحابی، سمیت اذنایا، کانوں نے سنا اور دل نے کیا کیا؟ محفوظ کیا۔ تو سننا بھی ضروری ہے اور محفوظ کرنا بھی ضروری ہے، یہ علم نافع ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ موفقنا، دل میں چیز جا کے بیٹھ جائے، سمجھ آ رہی؟ سنا اور ادھر سے گیا، یہ پھر کوئی کام نہیں۔ فقال الرجل، اس آدمی نے کہا، وانا سمیتہ یقول ذالک، اور میں نے اس سے سنا وہ یہ کہہ رہا تھا، وانا سمعتہ یقول ذالک۔ فقال الرجل، یعنی وہ انہوں نے کہا نا آپ نے سنا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے، کانوں نے دل محفوظ کیا، اور پھر آدمی نے کہا کہ وانا سمیتہ یقول ذالک، ہاں میں نے نبی علیہ السلام سے کیا کیا ہے؟ سنا ہے، صراحتاً بھی کہہ دیا وانا سمعتہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آتی؟ جی چلے آگے چلے، آگے جو کچھ حدیثیں ہیں چاند، یہ نسخہ ابن العرابی کی، ہمارے پاس نسخہ ابو علی اللؤلؤی ہے، تو اب آپ کے نسخے میں آئے حدیث میں نہیں ہے، ادھر ہیں، بہرحال چلے آگے چلے۔ اچھا جی دیکھیے جی، باب اذا اخر الامام الصلاۃ عن الوقت، چونکہ محافظت علی الصلاۃ کا بیان تھا تو اس کے ضمن میں متصل یہ باب بھی آ گیا کہ اگر امام محافظت نہ کرے، وقت مستحب سے امام نماز کو لیٹ کر دے، تو اب کیا لوگ پڑھیں یا نہ پڑھیں اپنی؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنی پڑھو، امام کو نہ دیکھو۔ اس بات ترجمہ بھی واضح ہے، اور مقصود مصنف بھی یہی ہے کہ انسان کو اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے، اتفاقی مسئلہ ہے۔ لیکن یہ وہاں پر ہے جہاں پہ امام حکومت کا کارندہ ہو، سمجھ آ رہی؟ یعنی اوقاف کی مساجد ہو، چونکہ وہ پابند ہوتے ہیں کس کے؟ حکومت کے۔ اور اگر محلے کی مسجد ہے جیسے آج کل ہمارے یہاں رواج ہے، تو اس میں تو پھر امام کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ امر مستحب میں پڑھے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی دیکھیے ذرا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترجمۃ الحدیث کی طرف آ جائیں۔ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر کیف انت اذا کانت علیک، کیا حالت ہوگی تیری جب تیرے اوپر امراء ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے، او قال یؤخرون الصلاۃ۔ امام نووی کی رائے یہ ہے کہ یہ اماطت صلاۃ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نماز کو فوت کر دینا مراد ہے، لیکن ابن حجر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس سے تاخیر صلاۃ مراد ہے، چونکہ ولید بن عبد الملک کا جو دور تھا حجاج کا، اس کے اندر وہ نماز مؤخر کرتے تھے، سمجھ آ رہی؟ تو اماطت صلاۃ سے مراد وقت مستحب سے فوت کرنا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ نبی حضرت ابو ذر اس وقت موجود ہوں گے، کیونکہ یہ تو 32 ہجری میں فوت ہوئے عثمان کے دور میں، اور اماطت صلاۃ کا واقعہ بعد سے۔ بہرحال یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ مثلا فرض کریں کہ اگر آپ زندہ ہوں اور پھر یہ صورتحال ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مستقبل پہ نظر، جیسے آپ بھی مستقبل پہ نظر رکھنے والے ہیں،
میں نے کہا اللہ کے رسول فما تأمرنی، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صلی الصلاۃ الوقت، وقت میں نماز پڑھو۔ فإن ادرکتا معہم، اگر تو ان کے ساتھ بھی نماز پا لے تو فصلی، ان کے ساتھ بھی پڑھ لے۔ فإن لک نافلۃ، تو یہ تیرے لیے کیا بن جائے گا؟ نفل، ڈبل نماز پڑھ لے۔ سمجھ آ رہی؟ تو کون سی نفل بنے گا؟ ایک تو یہ فقہ الحدیث میں بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کون سی نفل بنے گا۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ پہلی فرض ہوگی اور دوسری نفل ہوگی۔ امام مالک کی روایت یہ ہے کہ کوئی ایک فرض ہو جائے گی، کوئی ایک نفل ہو جائے گی، اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، پہلی ہو جائے گی نفل، دوسری ہو جائے گی فرض۔ سمجھ آ رہی؟ پہلی نفل، دوسری فرض۔ اب جمہور کے جو دلائل ہیں وہ یہی ہیں، جیسے کہ یہ روایت ہے کہ اب نماز ان کے ساتھ جو پڑھے گا فإن لک نافلۃ، اور اگلی روایت بھی یہاں پر ہے، وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دوسری ہے یہ نفل ہو جائے گی اور پہلی کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ اگلی روایت میں دیکھیں لفظ ہیں وجعل صلاتک معہم صبحۃ، اور اپنی نماز ان کے ساتھ نفل بنا لے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور ان بعض لوگوں کی دلیل تابعین کی، آگے ابواب الجماعت میں ایک روایت آ رہی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ تکن لک نافلۃ اور وہی فریضۃ، تکن لک نافلہ وہی فریضہ، یہ فرض ہو جائے گی، وہ نفل ہو جائے گی، یعنی جو تو نے پڑھی ہے وہ نفل، ہی فریضہ یہ فرض۔ لیکن ایک روایت، ایک اس کا جواب تو یہ ہے کہ وہ روایت شاذ ہے۔ کیا ہے؟ شاذ ہے، چونکہ اکثر کیا نقل کر رہے ہیں؟ یہ نقل کر رہے ہیں کہ دوسری کیا بن جائے گی؟ نفل۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ ہیا فریضۃ، ان کا معنی یہ پہلی فرض ہے، اور یہ جو تُن ان کے ساتھ پڑھی ہے یہ کیا بن جائے گی؟ نفل بن جائے گی۔ تو ہیا ضمیر لوٹ رہی ہے پہلی نماز کی طرف۔ سمجھ آ رہی؟ کتنے جواب ہو گئے ہیں؟ 2۔ مذاہب آگے ذہن میں، جمہور کے ہاں پہلی فرض، مالکیہ کے ہاں کوئی ایک لال تعین فرض اور نفل ہے، اور بعض تابعین کے ہاں جو دوسری فرض اور پہلی نفل۔ دلائل آپ کو بتا دیں کیا ہے۔ اچھا، یہی روایات آگے ابواب الجماعت میں بھی آ رہی ہیں، لیکن وہاں پہ اور طرز میں آئی ہیں روایات۔ وہاں پہ یہ ہے کہ ایک آدمی گھر میں پڑھ لیتا ہے یہ سمجھ کے کہ نماز ہوگی ہے مسجد میں، بعد میں پہنچتا ہے تو آگے دیکھتا ہے نماز کھڑی ہے، تو اب بھی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، اس سے اگلی روایت، جی چلے جی آگے چلے۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا حسان عن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن ميمون الاودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اچھا، اس کا ترجمہ دیکھیں، حضرت معاذ بن جبل ہمارے اوپر ہے، عمرو بن میمون کہہ رہے ہیں یمن میں، جو کہ رسول اللہ نبی علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے ان کے قاصد تھے۔ کہتے ہیں فسمیت تکبیرہ، میں نے ان کی تکبیر فجر کے ساتھ سنی، رجل، ان کے وہ ایک آدمی تھے، اجش الصوت، اونچی آواز والے، اور بعض نے کہا اجش الصوت کا معنی جن کی آواز کے اندر کچھ غنہ پن تھا، ناک سے نکالتے تھے آواز۔ کہتے ہیں فَأُلْقِيَتْ مَحَبَّتِي عَلَيْهِ، بس میں ان پہ فریفتہ ہو گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، فما فارغت، اب فریفتہ ہوا تو میں نے کہا کہ میں پھر ان کے ساتھ جدا نہیں ہوا یہاں تک کہ میں شام میں ان کے ساتھ، میں نے خود شام میں ان کو دفن کیا، میتن، سمجھ آ رہی؟ موت کی حالت میں۔ اب جب وہ چلے گئے پھر میں نے دیکھا الاف الناس بعدہ کہ اب لوگوں میں سے زیادہ فقیہ کون سے ان کی طرف، تو میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ آیا، فلزمت، میں ان سے چمٹ گیا یہاں تک کہ وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو وجہ ترجیح دیکھیں تابعین کی، افقہ الناس کے ساتھ چمٹ رہے ہیں، معاذ بن جبل بھی افقہ الناس ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی افقہ الناس۔
اور ہماری وجہ ترجیح کیا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے علماء سے ہماری کتنی محبت ہے اور پھر ہم ان کی صحبت کو کتنا اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ فقال قال علی رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا حالت ہوگی تمہارے جب تمہارے اوپر ایسے عمراء بھی آئیں گے جو نماز غیر وقت میں پڑھیں گے؟ تو میں نے کہا مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فَإِذَا أَدْرَكَنِي ذَلِكَ، جب میں یہ حالت پا لوں یا وہ مجھے حالت پا لے اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا نماز کو اپنے اوقات میں تم پڑھو اور اپنی نماز ان کے ساتھ نفل بنا لو۔ ہماری دلیل ہے کہ دوسری جمہور کی کیا بن جائے گا؟ نفل۔ امیر کی اطاعت کی بڑی تاکید ہے، یہ بات سمجھیے، یہ مستقل ایک موضوع ہے، سمجھ آ رہی؟ جب کہ یہ قرب قیامت ہے، یہاں تو نہ امیر کی حالت ہے نہ مامور کی کوئی حالت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اپنی رائے بدل دینا، ہم نے تو امیر ایک ہی بنایا ہوا ہے نا کہ جو ایک امیر ہے جماعت کا بس وہ امیر ہے، باقی جو چھوٹے ہیں وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں ہے، امیر جو ہے وہ سارے امیر ہیں، اوپر والے درجے میں جتنے ہیں وہ سب امراء ہیں، سمجھ آ رہی؟ اگر جماعت کا امیر ہے تو جو صوبے کا امیر ہے، جو ضلع کا امیر ہے، سمجھ آ رہی؟ جو یونٹ کا امیر ہے، یہ سارے امیر ہیں۔ تو اگر بڑے امیر کی بغاوت جو ہے وہ اماطت جاہلیہ ہے، تو جو چھوٹے امیر ہیں ان کے اندر بھی یہی حکم ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بہرحال یعنی بڑے کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ ایک شریعت کا پہلو ہے۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا لوگ مطلب کوئی حالت ہی نہیں ہے، مطلب ہے کہ یعنی لوگ بڑوں پہ باتیں کرتے ہیں، تو کوشش یہ کی جائے کہ اپنی رائے بدل دی جائے، انفرادی عمل کیا جائے، بڑوں کو نہ چھیڑا جائے، ان کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے، خود بدلا جائے اپنے آپ کو۔ جی چلے آگے چلے۔ حضرت ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا ستکون، ان قریب ہو جائیں گے تم پر میرے بعد عمراء تشغلہم، مشغول کر دیں گے ان کو کچھ امور نماز سے، لوقت یا ان کے وقت مختار میں پڑھنے سے، حتیٰ اذا، یہاں تک ان کا وقت ہی چلا جائے گا۔ تم ایسے کرو کہ نماز کو ان کے وقت میں پڑھو۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول اصلی معہم، میں ان کے ساتھ نماز پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اگر چاہتا ہے پڑھ لے۔ وقال سفیان، اور سفیان استاذ کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر تو، یہ الفاظ تھے کہ ان ادرکتھا معہم، اگر میں ان کے ساتھ نماز پاؤں تو میں نماز پڑھوں، تو آپ نے فرمایا نام ان شئتا، اگر تو پڑھتا ہے تو پڑھ لے، دوسری نفل بن جائے گی، پہلے کیا بن جائے گی؟ فرض بن جائے گی۔ جی چلے۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو هاشم يعني الزعفراني قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم امراء من بعد يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم يصلوا معهم ما صلوا الأولى۔ حضرت قبیصہ بن وقاص سے روایت رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب تکون علیکم امراء، تمہارے اوپر امراء آئیں گے ایسے بھی میرے بعد، یؤخرون الصلاۃ، جو نماز مؤخر کریں گے۔ یہ تو ایک علامت ہے نا تاخیر صلاۃ کی، مطلب فاسق امیر تمہارے اوپر بنیں گے، حاصل اس کا یہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کی عمارت سے نکل جاؤ، ان کے خلاف بغاوت کرو، بلکہ آپ نے کہا کہ نہیں، تم اپنی طاقت کے مطابق جو اچھا سمجھتے ہو وہ تم کرو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ شریعت نے اتحاد کو بڑا معیار بنایا ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد رہے۔ آج اتفاق کی دعوت، اختلاف کی تو ہر بندہ بات کر بھی رہا ہے، لیکن اتحاد کے داعی نہیں ہیں لوگ، سمجھ آ رہی؟ یہ تو کہتے ہیں عقیدے کی بنا پہ وحدت ہے، تو جو صاحب عقیدہ ہے ان میں تو وحدت ہونی چاہیے نا۔ تو وحدت جو ہے حتی الامکان یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ اگر تمہارے اندر اختلاف ہوگا تو قرآن پاک میں کیا ہے کہ فتذہب ریحکم فتفشلوا وتذہب ریحکم، تمہارا جو روب ہے ختم ہو جائے گا، فتفشلوا کا معنی تم صفر ہو جاؤ گے، بیکار ہو۔ آج یہی حالت ہے۔ اچھا جی،
تو یہاں پہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پر امراء ہوں گے جو نماز مؤخر کریں گے، فَيَّ لَكُمْ، تو یہ نماز مؤخرہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو جائے گی اور یہ ان پر نقصان دے گی۔ یہ آزمی نماز کی طرح لٹائیں تب بھی ٹھیک ہے، آسان ہے، تو یہ نماز تمہارے لیے ہے اور ان پر ہے، یعنی تم اپنے وقت میں پڑھو تمہیں نقصان نہیں دے گی، لیکن وہ مؤخر کریں ان کو نقصان دے گی۔ نماز پڑھو ان کے ساتھ ما صلوا، جب تک کہ وہ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھیں قبلہ کی طرف منہ کر کے۔ یہ بھی ایک باقاعدہ مستقل عنوان ہے جو آپ نے فقہ میں پڑھ لیا ہے، لیکن عمل بھی اس پہ ضروری ہے کہ اصحاب قبلہ جو لوگ ہیں، اہل قبلہ، ان کی تکفیر جائز ہے یا نہیں جائز، اور دوسرے نمبر پہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے یا کہ نہیں جائز۔ یہ عقائد میں مسئلہ پڑھ لیا آپ نے۔ اور اہل قبلہ سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ جو ضروریات دین کو کیا کرتے ہوں، مانتے ہوں۔ جی چلیں۔ باب في من نام عن الصلاة أو نسيها وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن معاذ باب فی من نام عن صلاۃ او نسیہا، چونکہ پیچھے محافظت علی الصلاۃ کی بات آئی تھی تو اسی کے مناسب یہ بات بھی ہے کہ اگر ایک آدمی محافظت نہیں کر سکا بوجہ عذر کے، فرض کر سو گیا اب اٹھا ہے تو اب وہ کیا کرے، سمجھ آ رہی؟ اور پھر آیا یہ جو اس کی تاخیر صلاۃ ہے یہ عدم محافظت پہ شمار ہوگی، یعنی اس پہ اس کو گناہ ملے گا یا کہ نہیں ملے گا، تو اس مناسبت سے یہ باب آیا ہے۔ توجہ کرے یہ جو باب ہے اس میں ایک واقعہ آ رہا ہے، واقعہ تعریس، لیلۃ التعریس کا واقعہ ہے۔ ایک تو اس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ ایک واقعہ آیا ہے، ایک ہی واقعہ یا متعدد واقعات ہے۔ اسیلی ایک محدث ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں یہ متعدد واقعات ہوئے ہیں، اور پھر ابن العربی کی رائے یہ ہے کہ 3 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب سو گیا پورا قافلہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب کون کس غزوے کا یہ واقعہ ہے؟ چونکہ حدیث مختلف نام آ رہے ہیں، حنین آ رہا ہے، تبوک آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، اس کے علاوہ حدیبیہ آ رہا ہے، امراء الجیش آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ امراء الجیش آگے آئے گا، اس کی تعیین میں اختلاف ہے کہ یہ غزوہ موتا ہے، سمجھ آ رہی، یا پھر یہ غزوہ خیبر ہے، تو بہرحال مختلف غزوات کے نام آئے ہیں۔ پھر جو سب سے پہلے بیدار ہوا ہے کون ہوا ہے؟ حضرت بلال ہوئے ہیں، حضرت بکر صدیق ہوئے ہیں، ذو مخبر صحابی ہوئے ہیں، تو اس طرح مختلف نام ہیں۔ تو تطبیق دینے کے لیے جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ کئی واقعات ہیں، اس لیے جہاں پہ حضرت بلال ہے وہ بھی ٹھیک ہے، حضرت بکر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، حنین کا نام ہے وہ بھی ٹھیک ہے، غزوہ موتا کا نام ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بس اب روایات کے اندر کیا ہو جائے گی، تطبیق ہو جائے گی۔ اچھا جی، پہلے ترجمہ دیکھیں نا حدیث کا۔ مقصود مصنف اس بات ترجمہ یہ سب واضح ہے، اور بلکہ اس بات ترجمہ جو ہے نا یہ یہاں پہ بلفظی ہی ہے۔ دیکھیں ذرا روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ہی نقفل من غزوۃ، نبی علیہ السلام جب واپس ہوئے غزوہ خیبر سے، دیکھو یہاں پہ خیبر کا ذکر آیا ہوا ہے، فصار لیلۃ، آپ ایک رات چلے، یہاں تک کہ جب ہم نے پا لیا ہمیں القرا، اونگ نے، ادرکا نا، ادرکا ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، الرسا تو آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور حضرت بلال سے کہا اکلأ لنا اللیلہ، ہمارے لیے رات کی حفاظت کرنا، یعنی صبح نماز کے لیے اٹھانا۔ قال راوی کہتا ہے حضرت بلال کو بھی ان کی آنکھوں نے مغلوب کر دیا، اور انہوں نے اپنے اونٹ کے کجاوے کی طرف ٹیک لگائی ہوئی تھی، مشرق کی طرف منہ کر کے، تاکہ جیسی روشنی آئی تو میں جاگ جاؤں۔ نبی علیہ السلام بیدار نہیں ہونا حضرت بلال اور نہ کوئی ایک نبی علیہ السلام کے صاحب سے، یہاں تک کہ ان کو سورج نہیں بیدار کیا۔ نبی علیہ السلام اولم استیقاظا، سب سے پہلے بیدار نبی علیہ السلام ہوئے۔ نیچے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہوا ہے ملا علی قاری کے حوالے سے کہ کل من ہوا ازکا کان زوال حجب اسرا، جو جتنا دل کے لحاظ سے پاکیزہ ہوتا ہے اس کا پردہ غفلت کا اتنا جلدی دور ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان کے لیے آسان ہے اور ہم جیسوں کے لیے مشکل ہے، سمجھ آ رہی؟
تو یہ اصل میں دل کا مسئلہ ہے، دل بندے کا بیدار ہونا چاہیے، تو غفلت جلدی کیا ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ حتیٰ اذا ضرب، اچھا جی، ففزع رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام گھبرا گئے۔ تو یہاں پہ اولم استیقاظاً بعد بلال کہہ لیں، یا اس واقعے میں پہلے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے۔ کہا بلال، تو بلال نے آگے سے کہا اخذ بنفسی، میرے نفس کو بھی اسی نے لے لیا جس نے آپ کے نفس کو پکڑا تھا، اے اللہ کے رسول، بی ابی و انتا و امی۔ بہرحال فقداد و روائل، انہوں نے اپنی سواری وہاں سے آنکی کچھ تھوڑا سا آگے، پھر نبی علیہ السلام نے وضو کیا، حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے نماز کے لیے اقامت کی، اور نبی علیہ السلام نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی۔ جب نماز آپ نے پوری کی تو آپ نے فرمایا من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ للذکریٰ، نماز قائم کرو یاد آنے کے وقت، وقت الذکریٰ، تو لذکری بھی ہے، ذکرہ بھی ہے، تو ذکر آئے گا تو موضوع کے مطابق ہے یہ روایت۔ یونس کہتے ہیں ابن شہاب یقرأ ہوا، اسی طرح اس کو پڑھتے تھے، اور احمد نے کہا کہ انبسا کہتے تھے یونس سے نقل کر تو اس حدیث میں لذکرا، سمجھ آ رہی، لذکرا، چونکہ پچھلی روایت میں لذکری بھی ہے تو لذکرا بھی ہے۔ احمد کہتے ہیں، امام احمد، کہ القرا جو ہے یہ اون کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ توجہ کرے، آگے ایک بات آ رہی ہے اس کو یہاں پر ہی سمجھیں کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے صرف اقامت کہلوا کے نماز پڑھوائی یا پھر اذان اور اقامت دونوں، چونکہ روایات مختلف ہیں۔ امام ابو داؤد کی رائے یہ ہے کہ صرف اقامت ہوئی ہے، اقامت اور اذان دونوں نہیں ہوئے، اور انہوں نے وہ پیش کیا ہے، اضطراب پیش کیا ہے کہ بعض حدیثوں میں اذان کا ذکر ہے، بعض میں اذان اور اقامت دونوں کا ہے، ایسے ہی بعض روایت مرسل ہے، بعض مسند ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے چونکہ اذان کے قائل احناف ہیں، جمہور اس کے قائل نہیں ہیں۔ احناف کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اذان ہو، سمجھ آ رہی، پھر اقامت ہو کے نماز ہو، جمہور کہتے ہیں اقامت کافی ہے، سمجھ آ رہی۔ تو احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جہاں پہ مسند روایتیں ہیں اور یا جن احادیث میں اذان کا بھی ذکر ہے وہ بمنزل زیادت ثقات کے ہیں، اور ثقہ کی زیادتی کا کیا ہے، اعتبار ہے، لہذا اذان اور اقامت دونوں ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلے آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه في هذا الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اچھا یہاں پہ دیکھیے دوسری روایت میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسے ہی نقل ہے اس حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اس جگہ سے نکلو، بدلو، ہٹو جس میں تمہیں غفلت آئی ہے۔ تو جہاں جس مدرسے میں جن ساتھیوں کے ساتھ، سمجھ آ رہی، جن معاملات میں بندہ غفلت کے شکار ہو تو اس مجلس کو ختم کرنا چاہیے۔ راوی کہتے ہیں حضرت بلال کو آپ نے حکم دیا، انہوں نے اذان دی اور اقامت کی، وصلی، اور نبی علیہ السلام نے کیا کہ نماز پڑھائی۔ آگے وہی بات ہے قال ابو داؤد جو میں نے پیچھے بتا دی ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں مالک، سفیان، اوزائی، عبدالرزاق ان معمر، چونکہ معمر کی دو روایتیں ہیں، پیچھے جو روایت تھی معمر کی اس میں ابا نقل کر رہا تھا، اور یہ جو روایت ہے معمر کی وہ اس سے کو نقل کر رہا ہے عبدالرزاق ابن اسحاق۔ ان سب میں سے کسی نے بھی اذان کو ذکر نہیں کیا زہری کی حدیث میں، اور پھر کسی نے بھی مسندن نقل نہیں کیا، صرف اوزائی نے اور ابان عطار نے جو معمر سے نقل کیے یہ مسند نقل کیا۔ سمجھ آ رہی؟ تو مطلب اس میں زیادہ یہ ہے کہ یہ مرسل ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ صرف اقامت کا ذکر ہے۔ ہم نے کہا یہ منزل ثقات کی زیادتی کی ہے، مسند ہونا روایت کا، اور پھر اذان کا ذکر ہونا، لہذا اس کا اعتبار ہے۔ جی چلے آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الانصاري قال حدثنا ابو قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فمال النبي صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثه حتى صرنا سبعه وقال احفظوا علينا صلاه يعني صلاه الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فصاروا هنية ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال وصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر
وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تفريط في الايمان وان من تفريط الجنه فاذا سهى احدكم عن صلاه فليصليها حين يذكرها ومن الغد وتبديل الوقت. توجہ کرے اس حدیث میں روایت ہے، ابو قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے اپنے، فی سفر لہو فمال النبی، نبی علیہ السلام بھی ہٹے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہٹ گیا۔ اب ہٹنے کا مطلب ایک تو یہ کیا گیا ہے عام شارحین کہ آپ قافلہ جا رہا تھا قضاء حاجت کے لیے، آپ ہٹے تو میں بھی ہٹ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب لوگ ہٹ جاتے تھے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ یا تو اسی قافلے کے ساتھ دوبارہ مل جاتے تیزی سے، یا پیچھے جو لوگ آ رہے ہوتے تو ان کے ساتھ مل جاتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی دیکھو کوئی آ رہا ہے کہ نہیں، تو میں نے کہا جی یہ ایک سوار آ رہا ہے، جی یہ 2 ہو گیا، جی یہ 3 ہو گئے، یہاں تک کہ ہم 7 ہو گئے، یعنی ایک پوری جماعت بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر مطلب یہ ہوگا کہ قافلہ رک گیا ہوگا، کہ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا احفظوا علینا صلاتنا، یعنی ہماری فجر کی نماز کی تم نے کیا کرنی ہے، محافظت کرنی۔ ابن رسلان شافی جو ابو داؤد کے شارح ہیں، انہوں نے ملتو کا معنی کیا ہے نیند کی وجہ سے اٹھنا، فمال نبی علیہ السلام اونگ میں آ گئے، مال اٹے تو میں بھی آپ کے ساتھ مائل ہو گیا، یعنی اٹا نیچے کی طرف ہوا کہ آپ نیچے گر نہ جائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح کا ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال یوں اگر کہا جائے تو شاید غلط نہیں کہ نبی علیہ السلام ہٹے، سمجھ آ رہی ہے، سونے کے لیے، پڑاؤ ڈالنے کے لیے، تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہٹ گیا، مطلب ساتھ ہوا۔ اب پورا قافلہ ہی ہٹ گیا۔ اب آپ نے کہا کہ اچھا دیکھو کون جگائے گا صبح، سمجھ آ رہی؟ تو کہا گیا جی یہ ایک سوار بھی ہے، یہ 2 سوار ہو گئے، یہ 3 ہے، ایک راکب۔ ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یعنی ان کی موجودہ حالت کو بتایا گیا کہ یہ راکب ہے تو لہٰذا یہ ایک بدائے گا، یعنی راکب جو ہے یہ غیر راکب کے مقابلے میں نہیں ہے، قائد کے مقابلے میں، بلکہ یہ موجودہ ان کی حالت کی وضاحت ہے کہ یہ بھی ایک سوار ہے، یہ 2 سوار ہیں، یہ 3 ہیں، یہاں تک کہ کہہ رہے ہم 7 ہو گئے۔ تو ہم سب کو آپ نے ہمیں فرمایا احفظوا علینا صلاتنا، بے خیال رکھنا ہم کیا ہوں نماز سے نہ رہ جائیں۔ فضرب علی اذانہم، کانوں پر پردہ ڈال دیا گیا تو نہیں بیدار کہ ان کو مگر سورج کی گرمی نے۔ فقام، پس وہ کھڑے ہوئے، فصاروا حنیۃً، پس تھوڑا سا آگے چلے صحابہ، پھر وہ اترے، پھر انہوں نے وضو کی، حضرت بلال نے اذان دی، لوگوں نے نماز پڑھی، فجر کی 2 رکعتیں، پھر فجر کی نماز پڑھی۔ سنن کی قضاء فجر کے حوالے سے مسئلہ پتہ ہے آپ کو، شوافی اور امام محمد اس کے قائل ہے، سمجھ آ رہی؟ شیخین اس کے قائل نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ ثم صلوا الفجر، یعنی اصلاً قائل نہیں ہے، تباً کوئی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ ثم صلوا الفجر، پھر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور سوار ہوئے۔ بعض نے بعض سے کہا ہم نے اپنی نماز میں کوتاہی کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سونے میں کوتاہی نہیں ہے، کوتاہی بیدار ہونے میں ہے، کہ جب بندہ بیدار ہو پھر نماز نہ پڑھے۔ جب تم میں سے کوئی ایک بھول جائے نماز سے، پس وہ جب یاد ہے اس کو پڑھ لے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو تفریط تب ہوتی ہے جب بندہ جاگ کے نماز نہیں پڑھتا یا جاگنے کے اسباب استعمال نہیں کرتا۔ ہم نے تو جاگنے کے اسباب استعمال کی، اب کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ من عند اللہ ہے۔ وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ، اس کو سمجھے ذرا۔ اب ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب نماز کا یاد ہے اس کو پڑھ لے، وَمِنَ الْغَدِ، اور کل کو وقت میں پھر پڑھے، فَلْيُصَلِّهَا مِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ، کل جب پڑھے تو پھر وقت میں پڑھے۔ اور ایک ترجمہ اس کے یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب یاد ہے اس وقت بھی پڑھے اور کل دوبارہ پڑھے، کل دوبارہ پڑھے، حالانکہ یہ ترجمہ تو ٹھیک نہیں ہے، وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ۔ اور پھر اس کے اوپر کرینہ اگلی روایت دیکھیں، اس کے اندر بھی لفظ آ رہا ہے کہ دوبارہ پڑھے، فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا، کہ اس کے ساتھ جو ابھی اس نے پڑھی ہے نا نماز، اس جیسی ایک اور نماز پڑھے۔ تو اب کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اصل صرف ایک ہی قضا ہے، 2 قضا نہیں ہے، کیونکہ آگے روایات آ رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہی اس کے لیے کفارہ ہے،
من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرہا لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کے لیے یہی کفارہ ہے کہ وہ قضا کرے بس، اس کے علاوہ اس پر زیادتی نہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس کے ساتھ مثل بھی پڑھے، اور تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو روایت ہے حدیث نمبر 438 میں خالد ابن سمیر راوی کو وام ہے، اس لیے یہ روایت درست نہیں، سمجھ آ رہی؟ اور وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ کا معنی اصل جو مطلب ہے آپ کو بتا دیا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اور وہ یہی ہے کہ کل کو اپنے وقت میں جو اس کی نماز ہوگی آئندہ وقت میں پڑھے، آج جو ہے وہ اس کی قضا کر لے جب بھی اس کو ٹائم ملا ہے۔ جی چلے آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا علي بن نصر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا الاسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الانصاري من المدينه، مدینہ سے آیا ہمارے پاس، جی وكانت الانصار جی تفقیہ، انصار ان کو فقی سمجھتے تھے، جی۔ وحدثنا قال حدثني ابو قتادة الانصاري فارس رسول الله شاہ سوار تھے، جی۔ بعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جيش الامراء بهذا، اس قصہ میں جیش عمرہ کو آپ نے بھیجا تھا۔ جیش عمرہ سے مراد غزوہ موتا ہے جس میں آپ خود نہیں شریک ہو سکے، اور آپ نے فرمایا تھا زید بن حارثہ وہ امیر ہیں، وہ نہ ہوئے تو جعفر ہے، جعفر نہ ہوئے تو عبداللہ ابن رواحہ، اور پھر یہ تینوں شہید ہو گئے کہ بات گرے رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت خالد بن ولید اس کے کیا بنے؟ امیر بنے۔ تو اور بعض نے کہا جیش الامراء سے مراد خیبر ہے، چونکہ خیبر میں نبی علیہ السلام نے ایک دن خود شرکت نہیں کی، چونکہ لمبا عرصہ ہوا اس میں تھا محاصرہ، تو ایک دن حضرت ابو بکر کو آپ نے جھنڈا دیا، ایک دن حضرت عمر کو، اور پھر تیسرے دن آپ نے کہا میں ایسے بندے کو دوں گا جس کے اوپر ہاتھ پہ فتح ہوگی، تو آپ نے حضرت علی کو دیا جھنڈا۔ تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ بھی امیر بدلے تو جیش الامراء سے مراد غزوہ خیبر ہے، جی۔ قال فلم نوقظنا الا الشمس، سورج نہیں جگایا طلوع ہو کر، جی۔ وقمنا وهلين للصلاه، ہم اپنی نماز کے لیے گبڑاہٹ ہو کے کھڑے ہوئے، جی۔ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم رويت آرام سے آرام سے، حتى اذا تعالى یہاں تک کہ سورج کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا، جی من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، جی۔ فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينادى بالصلاه فنودي بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فلما انصرف فقال الا انا نحمد الله انا لم نكن في شيء من امور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن ارواحنا كانت بيد الله عز وجل فارسلها ان شاء، فمن ادرك منكم صلاه الغداة من غده صالحا فليقضي معها مثلها۔ ترجمہ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز پڑھ، جو تم میں سے فجر کی 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے، یرکعہما، فقام من کان یرکعہما، تو جو رکعت پڑھنا چاہتا تھا وہ کھڑا ہوا، اور جس نے لم یکن یرکعہما، جس نے وہ نہیں پڑھی، سمجھ آ رہی؟ فرکعہما، اور ٹھیک ہو گیا، فرکعہما، نبی علیہ السلام نے ان 2 رکعتوں کو کیا کیا؟ پڑھا۔ من کان منکم یرکع رکعۃ فلیرکعہما، تو فقام من کان یرکعہما، اور ومن لم یکن، پس کھڑے ہو گئے وہ بھی جنہوں نے پڑھی تھی، اور وہ بھی جنہوں نے لم یرکعہما، جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، سمجھ آ رہی؟ فرکعہما، تو پھر نبی علیہ السلام نے ان 2 کو کیا کیا؟ ادا کیا، جی۔ من کان منکم، جو نماز پڑھنا چاہتا ہے فجر کی 2 سنتے تو ان کو پڑھ لے، تو فقام من کان یرکعہما، اور ومن لم یرکعہما، اچھا جی۔ فقام من کان، کیسے لفظ ادھر؟ فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، جی ٹھیک ہو گیا، دونوں کھڑے ہو گئے، جنہوں نے رکوع کیا تھا 2 رکعتیں پڑھی تھی، جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، فرکعہما، نبی علیہ السلام نے ان کو ادا کیا، سمجھ آ رہی؟ ثم امر رسول اللہ، پھر نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ کہ نماز کی کیا کی جائے؟ آواز دی جائے، چنانچہ آواز دی گئی۔ فقام رسول اللہ، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی، جب آپ فارغ ہوئے آپ نے فرمایا سن لو انا نحمد اللہ، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں
کہ انا لم نکن، ہم دنیا کے کسی کاموں میں نہیں تھے کہ جو ہمیں ہماری نماز سے مصروف کر دیتا، لیکن ہماری ارواح اللہ کی آدمی تھی۔ فارسلان ناشا، وہ جب چاہے اس کو چھوڑتا ہے، جو تم میں سے کل کی نماز کو پالے، صبح کی نماز کو، من غدی اپنی صبح سے، اس حال میں کہ وہ بلکہ کل کی نماز کو اپنی کل سے پالے، اس حال میں کہ وہ تندرست بھی ہو، فل یقضی معہا مثلا، تو وہ اس کے ساتھ اس کے مثل بھی کیا کرے، ادا کرے۔ تو بتا دیا کہ یہ خالد کا کیا ہے، وہم ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلے آگے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد بن حسين عن ابن ابي قتاده عن ابي قتاده في هذا الخبر قال فقال ان الله قبض ارواحكم حيث شاء وردها حيث شاء قم فاذن بالصلاه فقاموا فتطهروا حتى اذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس